الحمد لله وكفى الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ مالک کی توفیق سے کل کی گفتگو میں 15واں پارہ سورہ الکہف آیت شریفہ نمبر 21 کے حوالے سے گفتگو کے آخر میں بات ہو رہی تھی. آیت شریفہ کا خلاصہ سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے بعد اسی کے حوالے سے کچھ مزید گزارشات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش اللہ کی توفیق سے کروں. اللہ رب العالمین نے خود ان پر بستی والوں کو آگاہ کیا اور اس آگاہ کرنے کی حکمت کو بیان کیا تاکہ وہ جان لیں کہ یقیناً اللہ تعالی کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. جب انہوں نے ان کے بارے میں آپس میں جھگڑا کیا، اب اس جھگڑے کے بعد انہوں نے کہا ان پر یعنی ان کی یاد میں بطور یادگار ایک عمارت بنا دی. اللہ تعالی ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اصحاب کہف کے بارے میں اور بستی والے جنہوں نے ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی، ان سب کے بارے میں اللہ کریم زیادہ جانتا ہے. وہ لوگ جو ان کے معاملہ میں غالب ہوئے، معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ آراء تھی، جس رائے والوں نے ان پر فوقیت حاصل کی انہوں نے کہا یقیناً ہم ضرور ان پر ایک مسجد بنائیں. آیت کریمہ کے حوالے سے کل کے سبق کے علاوہ میرے گمان کے مطابق اللہ کی توفیق سے نئی بات. ایک بات، اصحاب الکہف جو اتنے بڑے اللہ کے ہاں شان والے تھے، ان کے بارے میں بستی والوں نے جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے، کیا فیصلہ کیا کہ ان پر ایک مسجد ضرور بنائیں، اور اس سے پہلے انہوں نے آپس میں یہ بھی کہا کہ ان پر ایک عمارت بنائیں. تو کیا اچھے لوگوں پر ان کی یادگار کے طور پر عمارت بنانا، مسجد بنانا درست ہے؟ اور کہنے والے شاید کہتے ہوں کہ یادگار کے طور پر عمارت بنانا، مسجد بنانا، اس کا ثبوت قرآن پاک ہے. اور کن لوگوں پر؟ جن کی مدح و ثنا رب العالمین نے خود کی ہے، تو ہم کیوں نہ بنائیں؟ یہ بات کرنے والے کی عقل پر دلالت نہیں کرتی. یہ جنہوں نے ان کے معاملے میں غلبہ حاصل کیا وہ کون تھے؟ توحید والے تھے. اللہ کے ہاں جو محترم تھے وہ اصحاب الکہف تھے. بستی والوں کے احترام کا تو کہیں کوئی ذکر نہیں. تو کن کی بات، کن کے لیے یہ بطور دلیل پیش کرے؟
اصحاب الکہف کی جو کہف تھی اس سے زیادہ مقدس مبارک عظیم جگہ مکہ شریف اور بیت اللہ، اس جیسی جگہ روئے زمین پر کوئی نہیں۔ تو جو اس بستی والے تھے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب کہا جائے جی اللہ کے گھر میں یہ سب کچھ تھا اور اللہ کو پتہ نہیں تھا، اور اللہ نے ان پر عذاب تو بھیج کے ان کا نام و نشان تو نہیں مٹایا، لمبا ایک سلسلہ چلتا رہا۔ بات کی بات بنتی ہے یہ۔ بستی والوں نے جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے کہا، اور ان کا کہنا اس کی کوئی حیثیت ہے۔ دین تو نام اس کا ہے، یہ بات اللہ کی ان کے مقابلے میں کسی کی نہیں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے 4 ارشادات ثابت شدہ سنتے ہیں۔ شاید اگر کسی کے دل میں کچھ الجھاؤ ہو تو اللہ کی توفیق سے اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ اس میں سے پہلی بات امام بخاری اور امام مسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیماری میں جس میں فوت ہو گئے فرمایا لعن اللہ یہود والنصارى، اللہ تعالی یہودیوں اور نصرانیوں پر لعنت کرے۔ رک جائیے، لعنت کرے کہنے والے کے حالات کی روشنی میں لعنت کی سنگینی اس میں فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ ایک آدمی ہے، اس کی عادت ہی لعنت ہے، جس کو دیکھا لعنت، ہوا کو بھی لعنت، بیوی کو بھی لعنت، گاڑی کو بھی لعنت، اور ایک یہ جو زندگی بھر سوائے استثنائی حالات کے، ایکسپشنل کیسز کے، لعنت کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائے۔ کیا جب وہ شخص جو لعنت کا لفظ استثنائی ایکسپشن کیسز کے سوا اپنی زبان پہ نہ لائے، تو جب وہ لعنت کہے کسی کو، اس کا معاملہ سنگین ہوگا یا بہت ہی سنگین یا نارمل ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی کس پر؟ یہود و نصارہ پر۔ کیونکہ قربان ہو جائیں ان کے بیان پر، اور قربان ہو جائیں روایت کرنے والی اما رضی اللہ عنہا پر۔ سبب بھی بیان کر، یہود ہونا، نصرانی ہونا یہ لعنت کا سبب نہ تھا، سبب ان کی کرتوت تھی۔ اور وہ کرتوت کیا تھی؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ ان یہودیوں اور نصرانیوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا۔ تو یہ کرتوت لعنت کا سبب بننے والی کن سے؟ جنہیں اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جن ایسی رحمت والا عرش والے رب کے سوا مخلوق میں کوئی نہیں۔ تو جو کرتوت ان کی نگاہ میں نہیں بلکہ ان کی اس کے ساتھ زبان مبارک پر بھی لعنت کا سبب بنے، وہ کرتوت اچھی ہوگی۔ دیکھیے محبت اور عشق کی باتیں
کہ جن سے محبت کا دعویٰ، ان کا طریقہ، ان کا فرمان کو نظر انداز کیا جائے، اور جن کے مسلمان ہونے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ بستی والے، ان کے مسلمان ہونے کی کوئی گارنٹی ہے کہ ان کی بات پیش کی جائے اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف توجہ نہ کی جائے، یہ مناسب۔ دوسری حدیث امام مسلم نے رحمہ اللہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، وہ بیان کرتے ہیں، اور چاہوں گا کہ میں آپ ان کے بیان کے اس حصہ پر بھی خوب توجہ کریں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 5 دن پہلے آپ کو فرماتے ہوئے سنا، یونس صاحب جی کب؟ عقل مند آدمی موت جوں جوں قریب آئے تو کون سی باتیں کرتا ہے؟ اہمیت والی یا نارمل؟ سفر پہ جانا ہو تو کتنے دن پہلے، اگرچہ موبائل کی، فون کی اب اتصالات کانٹیکٹس کہتے ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، پھر بھی سفر پہ جانے والا اپنی بیگم کو، بچوں کو، اپنے جونیئرز کو ہدایات دینا شروع کرتا ہے کہ نہیں؟ بیکار باتیں کرتا ہے یا اپنی نگاہ میں زیادہ سے زیادہ حیثیت والی باتیں، اور جن ایسا عقل والا اللہ کی مخلوق میں کوئی ہے اپنی وفات سے، اور بیماری شدید، تو کیا فرمایا؟ اور صحابی اللہ ان کی قبر نور سے بھرے، ہمارے قربان ہو جانے کے قابل ہے کہ نہیں؟ امت کو شیش نہیں سمجھ آ رہی بیٹا؟ میں پریشان ہو رہا تھا کدھر ہے شیش، تو دیکھ لیا تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ یاد رکھنا، امت، آپ نے امت کے لیے جو فرمایا، یہ صحابی کتنے سیانے ہیں، کتنے عقل والے، قیامت تک کے لیے ساتھ یہ بھی بتلا دیا وفات سے، تاکہ ان سے تعلق والے سمجھ لیں کہ یہ بات جو وفات سے 5 دن پہلے ہے اس کی حیثیت کیا۔ تو کیا تھی وہ بات؟ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ خبردار، حضرات صحابہ جن سے آپ بات کرتے تھے وہ مکمل توجہ دیتے تھے یا بے دھیانی سے سنتے تھے؟ خارش کرتے رہتے تھے ہماری طرح، مردن شماری کرتے تھے، ذرا کچھ آواز آ جائے بولنے والا بولتا رہے، ہمیں کیا، ہمیں ادھر دیکھنا۔ اب سارے کچھ تو نہ مجھے بتلاؤ، پہلے جو باتیں پتہ سے پریشان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسے تھے، آپ بات کرتے تو اس طرح ہوتے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، ذرا حرکت کی تو پرندہ اٹھ جائے، اتنی توجہ والے۔ پھر بھی فرمایا اللہ خبردار، یا ترجمہ سنو، موت سے پہلے 5 دن، اور اس طرح بات کا آغاز کیا، سنو وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اور یقیناً لا الہ الا اللہ، اور وہ شخص جو تم سے پہلے تھا، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، كانوا يتخذون من قبور انبیائهم وصالحیہم مساجد، وہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے۔ الا فلا تتخذوا القبور مسجدا، خبردار، یا ترجمہ سنو،
جب آپ نے پہلی دفعہ فرمایا سنو تو انہوں نے سنا کہ نہ سنا؟ اور پھر ایک جملہ فرمانے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی سنو؟ پھر بھی فرمایا سنو، قبروں کو مسجد نہ بنانا۔ یہاں تک بیان شافی کافی ہے یا کچھ کمی ہے یونس صاحب؟ لیکن نہیں، وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ، اور یقیناً میں تمہیں اس سے روکتا ہوں۔ اللہ کے لیے میں آپ غور کریں، اللہ فلا تتخذوا قبور مساجد، خبردار قبروں کو مسجد نہ بناؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کو سمجھ آئی کہ نہ آئی کہ انہوں نے روکا ہے؟ صحابہ پشتو والے تھے، عربی نہیں سمجھتے تھے، جو بات ہے وہ ان کے لیے واضح نہ تھی، پھر فرمایا الا وانی انہاکم عن ذلک، یقیناً میں تمہیں اس سے روکتا۔ کوئی گنجائش رہ گئی؟ ہاں، اگر ایک بات طے کر رہی ہے کہ کوا سفید ماننا ہی نہیں تو سب کچھ باقی رہ گیا۔ تیسری حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے والوں کے لیے، کیسا کرنے والوں کے لیے؟ جو انبیاء اور صالحین کی قبروں پر کیا کرتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں روز قیامت سب سے بری مخلوق ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی گنجائش رہ گئی؟ چوتھی اور گفتگو کی آخری حدیث سماعت فرما دیجیے۔ امام مسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور جن باتوں سے منع فرمایا ان میں سے 3 باتیں جنہیں امام مسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی حدیث میں روایت کیا ہے، سنیے۔ نمبر 1، حدیث میں 1 2 3 نمبر نہیں، لیکن بات کو یاد رکھیں، ان یجسس القبر، یہ کہ قبر کو پختہ کیا جائے، چونا گچ بنایا جائے۔ لا الہ الا اللہ، وہ میری ماں مر گئی ہے، بدبخت نافرمان ماں کا، گستاخ بے ادب، نہیں، میری ماں مری ہے، میں نے قبر پکی بنائی۔ برادری والے کیا کہیں گے؟ گاؤں والے کیا کہیں گے؟ کولیگز کیا بکیں گے؟ ہاں، ان باتوں کے لیے تو بنانے سے جنت میں سیدھے ہی جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے منع کیا؟ نمبر 1 بولو، یاد ہو جائے، بولو۔ نمبر 2 وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهِ، اور اس پر بیٹھا جائے۔ یہ ہے ادب۔ ادب وہ ہے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کے علاوہ یہ قبر سنگ مرمر کی ہوئی، یہ ادب ہے نہیں۔ اور اگر میت وصیت کر کے گئی ہے تو خیر اس کی بھی نہیں۔ نمبر 3 وَأَن يُبْنَى عَلَيْهِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قبر کے اوپر کوئی عمارت بنائی جائے۔ اب سنیے، یہ اصحاب الکہف کے بارے میں بستی والوں کی بات،
قالوا ابنوا علیہم بنیانا. سب ترجمہ کرو، کیا بستی والوں نے کہا؟ ان کے اوپر. یہ آیت کریمہ کس پہ نازل ہوئی؟ کہیں پاکستان میں کسی پر نازل ہوئی یا انڈیا میں آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے اور قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے. اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا. انہوں نے کیا بات کہی؟ سوال کرنے والے سے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ عرض کیا پڑھا ہے. انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کیا پڑھتا ہوں. تو فرمایا آپ کا اخلاق قرآن تھا. کیا مطلب؟ آپ قرآن کریم کی چلتی پھرتی تصویر. اگر کسی نے قرآن کریم کو عملی زندگی میں دیکھنا ہو تو کس کو دیکھے؟ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. اگر قالوا ابنوا علیہم بنیانا کا وہ مطلب ہوتا جو تو بیان کر رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ ان 4 احادیث کے بعد ایک اور بات سنیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قوت دی، اقتدار دیا، تو آپ نے کیا کیا؟ امام مسلم ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ، ابو الحیاج الاسدی تابعی ہے رحمہ اللہ، ان سے روایت کرتے ہیں وقت ہو چکا. انشاءاللہ الرحمن اسی مقام سے کل کی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین.